اور یہ سیدنا سفینہ اکیلے نہیں ہیں، اس طرح کے ابواب کے اندر آپ نے سیدنا اویس کرنی رحمہ اللہ کا نام بھی سنا ہوگا، اور یہ بھی پیشین گوئیوں کے باب میں۔ حضرت عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مخاطب ہو کے کہا تھا کرن کا رہنے والا ایک اویس ہے، عمر اگر زندگی میں اس سے ملاقات ہو اور تیری ہوگی، زندگی میں اگر ملاقات ہو اور تیری ہوگی، تو نے اس سے اپنے لیے دعا کرانی ہے۔ اس کی نشانی یہ ہوگی، عمر اس کی گردن کے اوپر ایک پھل بیری کا چھوٹا سا نشان رہ گیا ہوگا، اس کو پہلے پھل بیری کی بیماری ہوگی، لیکن وہ سکڑتے سکڑتے اس نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ وہ ایک نشان سا رہ گیا ہے، اور اس کی ماں کی خدمت کا اللہ تعالیٰ نے اس کو عجیب و غریب بدلہ دیا ہے کہ جب وہ ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سن لیتا ہے، جب وہ ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سن لیتا ہے۔ سیدنا عمر پوری زندگی یمن سے آنے والوں کا جب بھی قافلہ آتا تھا پوچھا کرتے تھے اویس، اس قافلے میں کوئی اویس نامی ہے؟ اور سیدنا عمر کو یقین تھا مجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اویس کرنی کے ساتھ میری ملاقات نہیں ہو جائے گی۔ بات ضمنی طور پہ آئی ہے تو یہ بھی سمجھ لیجئے، بعض لوگوں نے یہ سمجھا، اور یہ بھی خام خیالی ہوتی ہے، جس طرح ہجر کے واقعات کے اندر صوفیوں نے عجیب و غریب معاشرے میں پراپوگنڈا پھیلا دیا اور کہہ دیا دیکھیں جی ہجر موسیٰ سے بھی آگے تھے۔ نہیں، جزوی طور پہ کسی کو اگر کوئی فضیلت ہو جائے لیکن عہد کے رسول اور پیغمبر سے اوپر امتی نہیں ہوتا، اسی طرح سارے تابعین بھی جمع ہو جائیں کسی ادنا درجے کے صحابی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن جزوی کچھ فضائل اور مناقب ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمر کی دعا نہیں سنی جاتی، یا عمر کی قدر و منزلت نہیں ہے، یا عمر کی فضیلت نہیں ہے۔ رسول اللہ کے بعد امتیوں میں سب سے افضل ابو بکر ہیں، اور ابو بکر کے بعد دھرتی کی پشت کے اوپر امت میں سب سے افضل عمر ہیں، سب سے افضل ہیں۔ لیکن آپ کو جو بات سمجھائی جا رہی وہ اب مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایک صفت بیان کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر تلاش کیا کرتے تھے بالآخر ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان تک پہنچ گئے اور ان سے دعا کے لیے کہا۔ وہ آگے سے کہنے لگے آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ علی حیدر کرار ہیں، آپ دونوں مجھ سے دعا کروانے کے لیے آئے ہیں؟ کہا ہاں، ہمارے نبی کا حکم ہے اس لیے تیرے پاس آئے ہیں، ہمارے لیے دعا کر۔ پھر سیدنا عمر نے ایک عجیب و غریب معاملہ ہے کہ اس بات کو لوگوں میں بیان کرنا شروع کر دیا، اویس سے دعا کروایا کرو، اویس سے دعا کروایا کرو، اویس سے دعا کرایا کرو، حتیٰ کہ اویس کرنی کی شہرت پھر پھیل گئی۔ سیدنا اویس کرنی اپنی شہرت کو چھپایا کرتے تھے، اور ان کے بارے میں یمن کے اندر لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا ولی اللہ اور اتنا مستجاب الدعوات ہے۔ لیکن جب سیدنا عمر نے یہ واقعہ بیان کیا پھر ان کی شہرت پھیل گئی، حتیٰ کہ بعض مورخین نے یہاں پہ یہ بات بھی رقم کی ہے کہ سیدنا اویس کرنی وہ تھے اس واقعے سے پہلے کہ لوگ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ جس طرح آج کے دور میں معاشرے میں مذاق نہیں اڑایا جاتا، کوئی لڑکا شریف ہو وہ یار صوفی ہو گیا، کوئی بچہ شرم و حیا والا ہو، بجائے یہ کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے اور اس کو اس کی جو صفت ہے اس کے اندر اس کو ابھارا جائے، اس کو تانا دیا جاتا ہے او یار وہ تو صوفی بن گئی، وہ تو مولوی ہو گئی، وہ تو حاجی ہو گئی۔ سیدنا اویس کرنی کے ساتھ اس دور میں بعض لوگ یہ معاملہ کیا کرتے تھے یار یہ تے دنیا تو بالکل ہی الگ تھلگ بندہ ہے تے دنیا دے وچ کسی کم دا نہیں معاذ اللہ۔ تو سیدنا عمر کی اس دعا کے بعد اور سیدنا عمر کے اس واقعے کے بعد ان کی شہرت پھیل گئی، اور پھر لوگوں کو ان کے فضائل و مناقب کا صحیح طور کے اوپر اندازہ